الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں اس وقت درجات بلند ہوتے ہیں، مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ جب ان کے دل کے اندر احساس موجود ہو، اور جب احساس موجود ہو تو اس وقت بہت سارے کام کرنے کا، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کا، دوسرے کا دکھ درد لینے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور پھر کام کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل کے اندر سے احساس ختم ہو جائے تو پھر احساس ختم ہو جائے تو اس کے سامنے بھی کوئی کام غلط ہو رہا ہو نا تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا کہ وہ چھوڑیں، اس کا کام ہے، میرا تو نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون کا جسد واحد، ایمان والے سارے کے سارے ایک ہی جسم کی طرح ہے، سارے کے سارے ایمان والے ایک جسم کی طرح ہے۔ اور پھر فرمائے کہ جب ایک جسم کی طرح ہے تو اس وقت جسم کے کسی بھی حصے پر تکلیف آتی ہے نا تو وہ یوں نہیں ہے کہ اسی حصے پر تکلیف ہو، پورا جسم تڑپتا ہے، سارا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے، سارے جسم کے اوپر درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں تکلیف ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہے، اگر آنکھ میں درد ہے تو پورے جسم میں درد ہے، اگر کہیں پیٹ میں درد ہے تو پورا جسم متاثر ہے، درد ہے، اور انگلی پہ درد ہے نا تو پورا جسم تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی جسم کے پورے حصے میں درد ہو تو پورے جسم کے اندر درد محسوس ہوتا ہے اور سارا پریشان ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو کہ جو ظاہری حصی طور پر ہمیں محسوس ہوتی ہے نا،
اس کو ہمیں ایک ایسے چیز کے ساتھ سمجھایا، یعنی ایسی چیز کو اس سے سمجھایا کہ جو ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ بھئی کہ وہ اصل ہے، وہ درد محسوس کرنا اصل ہے کہ جب پورے کے پورے مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہے نا، تو پھر کسی کونے میں رہنے والے مسلمان پر اگر درد ہے نا تو وہ درد ہمارے جسم میں ہونا چاہیے، وہ درد ہمارے اندر ہونا چاہیے، اس کا احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں تک کہ دیکھیں اگر ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آرام سکون کے ساتھ کھانا کھا رہے، چائے پی رہے، آرام کی نیند کر رہے ہیں، تو اور کہیں کوئی پریشان ہے نا تو ہماری نیند متاثر ہو جائے، ہمارا کھانا متاثر ہو جائے۔ اور کیوں متاثر ہو جائے؟ یار وہ فلانے پر درد ہے تو میں آرام سے بیٹھا ہوں، اس کا مطلب وہی ہے کہ بھئی اس پہ درد ہے، میں آرام سے نہیں بیٹھ سکوں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر دی ہے کہ جب کہیں درد ہو نا تو ادھر درد ہونا چاہیے، مسلمان کا جسد واحد کی طرح ہے۔ اور صحابہ کرام میں اس کی کتنی مثالیں پیش جو ہے سامنے آتی تھی، اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میدان جنگ کے اندر ہے اور زخمی ہے۔ اب زخمی ہے اور گرمی ہے اور زخمی ہے اور تڑپ رہے ہیں، ان کو اس وقت پانی کی ضرورت پڑی۔ جب پانی کی ضرورت پڑی تو پانی مانگا اشارے سے ایک صحابی نے، تو ساتھی نے پانی لا کر دیا تو یہ کہتا ہے اس حال میں کہ پانی کی شدت اتنی زیادہ شدت سے اس کا محسوس ہو رہی تھی کہ بس پیوں تاکہ جان بچ جائے۔ وہ پینا یعنی اپنے صرف راحت کے لیے نہیں تھا، پیاس بجھانے کے لیے نہیں، جان بچ جائے اس حد تک کی پیاس تھی۔ اور جب پانی قریب لایا تو کیا کہا؟ وہ دوسرے کو دے دو، وہ زیادہ پریشان ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ جب اس کے پاس لے گئے، یہ وہ باتیں تھیں نا، نہ اس وقت میڈیا تھا، نہ اس وقت ظاہر کے کوئی چیز تھی کہ کسی کو دکھا رہے ہو، نہ ظاہر کا کوئی اور نقشہ تھا کہ جس میں کیا ریاکاری ہو، بلکہ کیا نقشے تھے۔ قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، یہ عجیب قسم کے لوگ تھے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دینے والے ایسے لوگ تھے۔ تو دوسرے کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا اگلے کو دے دو، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ اس طریقے سے تقریباً کوئی 10 صحابہ کرام تھے، ہر ایک نے دوسرا کر کے نا آخری والے پر گئے نا، اس نے کہا پہلے والے کو اس کو دے دو، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ یہ گلاس یہاں سے چلا، جب مڑ کر پہلے پہ آیا تو سب شہید ہو چکے تھے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یار میری تو جان بچے نا، دوسرا جائے بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے دل پہ ایک چوٹ نہیں لگتی کہ اس وقت مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کہیں ہم میڈیا پر دیکھتے ہوئے بھی وہ سارے نقشے سامنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان، اے مسلمان، تیرے اندر کا مسلمان مر چکا ہے۔ پھر مسلمان میں کون سی خیر ہے؟ پھر مسلمان کے اندر کہاں بھلائی رہ گئی ہے؟ اچھا، جب اندر کا مسلمان بیدار ہوگا نا، اور جب وہ احساس ہوگا، تو پھر اگلا سوال ہے کہ کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ یا اللہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی مدد فرما دیں، ہمارے دسترس میں جہاں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں گے، لیکن اب یہ تو ہے یا اللہ مدد فرما دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس درد کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے جو ہماری زبانوں سے بات نکلے گی، جو فکر نکلے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے دیکھو ان کے دوسرے بھائی ان کے لیے فکر مند ہیں، کہیں ان کے اندر غلطیاں بھی پائی جاتی ہوں گی نا، ان دعاؤں کی بدولت اللہ پاک ان کو نجات دے دے گا۔ وہ درد تو ہونا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جس وقت روزے سے تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ تھے، مالدار صحابہ میں سے تھے یہ، اور سب سے زیادہ مالدار تھے۔ تو ان کے پاس جب کھانا آیا نا سامنے،
ایک 2 قسم کے کھانا آیا تو اس کھانے کے اوپر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہو گئے، اتنی فکر مند ہوئے کہ رونے لگے اور یہ کیا فکر مندی تھی، اور کہنے لگے کہ بھئی آج ہم تو 2 قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، ہمارے بھائی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کا کیا حال تھا کہ جس وقت وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے اوپر کفن پہنانے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا، سر کی طرف کرتے تھے تو پاؤں ننگے رہتے تھے، پاؤں کی طرف کرتے تھے تو سر ننگا رہتا تھا، کفن کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں تھا۔ اور آج کہیں ہمارے جو اللہ کے سامنے کچھ کرتے بھی ہیں، عبادات جو کر رہے ہیں نا، ان کا سب کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا، اور پھر رونے لگے اور اتنے روئے کہ آخر کھانا نہیں کھایا۔ یہ کون سا در تھا؟ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کون سا در تھا؟ یہی درد اللہ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں جو دوسروں کا درد اپنے جسم میں لے، اور جب تک دوسروں کا درد نہیں ہوگا نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ راستے پہ چل رہے اور ایک آدمی گرا پڑا ہوا ہے تو دیکھیں گے اور اس کی ویڈیو بنا لیں گے یا تصویر لے لیں گے اور کہیں گے چلو اس کو ہم سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں گے اور شاید یہ کافی ہے۔ کوئی بحث اتنا ہوگا کہ بھائی کھڑے ہو کر کوئی گاڑی کھڑی کر کے اس کو دیکھے گا بھی نہیں، چلتے ہوئے قریب بھی نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب درد بالکل محسوس نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ تو آج ہمارے مظلوم مسلمانوں کے اوپر، جو کہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے اوپر جو درد، جو فکر آئی ہوئی ہے، یہ فلسطین وہ ارض مقدس ہے جو ارض انبیاء کہلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کو اللہ نے مبارک بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، اپنے قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھائی ہے۔ یہ انبیاء کی مقدس زمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو پہلا سفر آپ کا یہاں یعنی مکہ المکرمہ مسجد حرام سے فلسطین اپنا بیت المقدس تک ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں راستے کے اندر اللہ پاک نے دکھائی تھی۔ ایک براق لایا گیا، اس براق پر آپ سوار ہوئے، اور یہاں سے پھر جب تشریف لے گئے تو براق عجیب ایک رفتار کا براق تھا، ایک سواری تھی، جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اتنے دور برق رفتار سواری تھی۔ اور اس پر آپ جو ہے نا جب تشریف لے گئے تو جب اس زمین پر آئے اور یہاں پہلا پڑاؤ آپ نے کیا تھا، یہاں سے پھر اگلا سفر معراج کا ہوا تھا، اگلا سفر پھر یہاں سے ہوا۔ تو یہ اسرا یہاں تک ہے، وہاں سے پھر معراجوں کے سفر آسمانوں تک ہوا۔ اب یہ جو سفر ہوا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی عجیب غریب نشانیاں بھی دکھائی۔ یہاں سارے کے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو حاضر کیا اور آپ نے ان کی امامت کروائی۔ آپ سب نبیوں کے ظاہری طور پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بنا کر دکھایا۔ اور پھر یہ وہی مقدس زمین ہے جو ہمارا قبلہ اول تھا۔ جب نمازیں فرض ہوئی تھی اور نمازیں فرض ہونے کے بعد جو پہلا قبلہ تھا نا وہ بیت المقدس تھا، اور مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی کیفیت کے اوپر نمازیں پڑھا کرتے تھے، بیت اللہ بھی سامنے تھا اور بیت المقدس بھی، دونوں کی طرف رخ ہوتا تھا، اور بیت المقدس پہلا قبلہ تھا تو رخ وہاں کرنا تھا، تو اس طریقے سے پڑھتے تھے، کیونکہ بیت اللہ تو جہاں جس طرف بھی چاروں طرف جہاں سے بھی پڑھے نا تو بیت اللہ کی طرف رخ ہوتا ہے۔ تو لیکن جس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں پھر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تھی، یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے آپ نے
بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور آپ کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، خیر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی پھر تبدیل کر دیا۔ تو پہلا قبلہ یہ تھا۔ تو انبیاء کی زمین ہے۔ آج لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ یہودی اور صہیونی جو ہے یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں مسلمانوں کو جو ہے نا نہتا سمجھ کر ان کو اوپر گولیاں چلا رہے ہیں اور توپیں چلا رہے ہیں، وہاں ان کو مار رہے ہیں۔ اور آج ہمیں احساس بھی نہ ہو تو میرے بھائیوں ہمیں احساس کرنا ہے، ہمیں یہ درد لینا ہے، اور درد کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر سکتے ہیں ظاہر کے طور پر اپنے ہاتھ سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ تو کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ہر ایک دعا کے اندر انسان ہاتھ اٹھا کر مانگ تو سکتا ہے نا، ہاتھ نہیں اٹھاتا چلتا پھرتا مانگ تو سکتا ہے نا۔ کہیں آگے پیچھے جس وقت بھی انسان کسی حال کے اندر ہو، کہیں خوشی ہو، کہیں کیفیات ہو، وہاں پر بھی انسان ان کو یاد تو کر سکتا ہے نا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر کسی کی مدد کے لیے کسی انسان کا محتاج نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہمارے محتاج ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تو میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ یہ بندہ کتنا درد لے کر اپنا بھلا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ ہمیں اس طور پر یا تو ہمیں جو ہے نا بے حسی ہماری ظاہر ہو رہی ہے، یا ہماری فکر مندی ظاہر ہو رہی ہے، اور اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ظاہر ہو رہی ہے احساس لے کر۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔